ارشاد بھٹی صاحب، سر آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں اور آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ پہلی بات تو وہی ہے میڈم شیخ کہ بروٹس بھی کام دکھا رہے ہیں، رانگ نمبر بھی رنگ جما رہے ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ بھی وقتاً فوقتاً اپنا حصہ ڈال رہی ہیں ان اختلافات میں۔ دو واضح گروپ ہیں اس وقت خیبر پختونخوا میں، ایک ہے علی امین گنڈا پور گروپ اور ایک ہے سہیل افریدی گروپ۔ اور شفیع جان صاحب کے مطابق اس وقت صرف 8 ایم پی اے ہیں جو ناراض ہیں، جو رہ گئے ہیں، باقیوں کو منا لیا گیا ہے۔ لیکن یہ کوئی نظریاتی یا یہ کوئی اصل پی ٹی آئی کے لیے یا یہ کوئی عمران خان کی رہائی کے لیے یا یہ کوئی پارٹی کی بہتری کے لیے یا یہ کوئی صوبے کے گورننس پرفارمنس مسائل کے لیے یا یہ کوئی اس کے لیے کوئی بھی نہیں کام کوئی ناراض۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں، کچھ تو ہیں جو علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہیں، ان کے جانے پر ناخوش ہیں، کوئی 8-10 لوگ ہیں۔ باقی جو ہیں اس مرتبہ جب کابینہ میں توسیع نہیں ہوئی تو ان کو وزارتیں نہیں ملیں، وہ وزارتیں چاہتے ہیں، وہ اپنے کام چاہتے ہیں، وہ عہدے چاہتے ہیں، تو ان کو منایا جا رہا ہے۔ بیرسٹر گور اور اسد قیصر صاحب مشن پر کام کر رہے ہیں، اور چونکہ عمران خان سے ملاقاتیں بند ہیں، اوپر سے بجٹ آنے والا ہے تو اس لیے بھاؤ تھا وہ بڑھا رہے ہیں، تو ان کو منا لیا جائے گا۔ فارورڈ بلاک ان کو پتہ ہے کہ نہیں بنا پائیں گے، بنائیں گے تو خیبر پختونخوا میں وہ سیاسی طور پر ان کی موت ہوگی، تو وہ بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، بھاؤ تاؤ کریں گے۔ سلیم صافی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ جی میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ نہ کوئی نظریاتی اختلاف ہے اور نہ کوئی اس کی گہری سیاسی جڑیں ہیں، بلکہ یہ چونکہ کابینہ میں توسیع ہوئی اور جن لوگوں کو وزارت کی خواہش تھی لیکن ان کو وزارت نہیں ملی، تو ان لوگوں کے اس ٹولے نے احتجاج شروع کیا تھا اور اسی کو فارورڈ بلاک کا نام دیا گیا، اور زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں ان لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 15 سے 20 تک ہے، جن میں سے اکثریت کو منا لیا گیا ہے، کل رات تک ان کو راضی کر لیا گیا ہے، اور اگر ایک آدھ باقی بھی ہیں تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، یا ایون اگر یہ 15-20 لوگ بھی ناراض رہیں تو یہ نہ تو حکومت کو تبدیل کر سکتے ہیں، نہ بجٹ پاس کرنے میں وہاں پی ٹی آئی کی اتنی بڑی میجارٹی ہے کہ بجٹ پاس کرنے میں اگر 20 لوگ بھی ہو تو وہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ تو میرے خیال میں یہ چند لوگوں کا اختلاف ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب خود بھی ان کو منا رہے ہیں، اور اب انہوں نے اسد قیصر صاحب کو بھی ذمہ داری دے دی ہے۔ جب تک عمران خان کی حمایت حاصل ہے ان کو، تو اس وقت تک وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے، اور اگر وہ حمایت حاصل نہیں رہی تو جس طرح علی امین صاحب ایک دن میں رخصت ہو گئے تو اسی طرح سہیل افریدی صاحب بھی رخصت ہو جائیں گے۔ فی الحال ان کو عمران خان کی حمایت حاصل ہے۔ سہیل ولایت صاحب، مجھے تو جو ہے اس وقت پرابلم یہ ہے کہ یہ دراصل علامت ہے ایک بڑی بیماری کی جو پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے۔ مثلا دلچسپ ترین بات یہ ہے کہ ابھی بھٹی صاحب نے بھی بتایا اور صافی صاحب نے بھی بتایا کہ 2 بندے گئے ہیں اختلافات ختم کرنے کے لیے، منانے کے لیے، بیرسٹر گوہر صاحب اور اسد قیصر صاحب۔ اب پارٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے اوپر بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ بھی کیا سچے تحریک انصافی ہیں یا نہیں ہے۔ سہیل افریدی کے اوپر بھی ڈاؤٹ ہے کہ وہ سچا تحریک انصافی ہے یا نہیں ہے، وہ ٹریٹر تو نہیں ہے۔ تو یہ جب تک اندرونی طور پر انتہا پسند جو ہوتے ہیں دنیا میں، کسی بھی پارٹی کے انتہا پسند، کسی بھی گروہ کے انتہا پسند، وہ اس پارٹی کو زندہ نہیں رہنے دیتے اس وقت تک جب تک کہ آخری بندہ نہ مر جائے۔ تو مجھے تو تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ ہر بندہ دوسرے بندے کے بارے میں یہ شکایت کرتا ہے کہ وہ مخلص نہیں ہے جی۔ وہ اب آپ دیکھیں کہ سہیل افریدی صاحب عمران خان کی چوائس، بیرسٹر گوہر صاحب عمران خان کی چوائس، اسد قیصر صاحب عمران خان کی چوائس، لیکن جو پروپیگنڈا ہے جو اس وقت تحریک انصاف کے اندر کا پروپیگنڈا، چلو مخالف تو فضول لوگ ہیں وہ جو بھی کہتے رہے، جو خود وہ ان سب پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں،
اور جب اس طرح کی آپس میں شک و شبہ پیدا ہو جائے، اس طرح کے سوالات اٹھنے شروع ہو جائے، تو پھر یہ کتنی دیر تک چلے گا؟ اب ہر بندہ یہ یعنی چیئرمین سب سے بڑا عہدہ ہے بیرسٹر گوہر صاحب کا، اور ان پر وہ الزام لگے ہیں جن پر یہ شک کیا جاتا ہے کہ یہ ملے ہوئے حکومت کے ساتھ، یہ جناب ان کے ساتھ مذاکرات کر کے تو ڈیل کر چکے ہیں فلانا. تو یہ اس طرح کی جس پارٹی کے اندر یہ ڈسپلن ہی نہیں ہے اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہے، تو جیسے اب خود بھٹی صاحب نے فرمایا کہ علیمہ خان صاحبہ خود ان اختلافات کو بڑھا رہی ہیں، تو اب بجائے اس کے کہ بھئی ان کو تو اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، تو یہ رویہ جو ہے یہ پھر پارٹی کو ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ اتنا لمبا عرصہ ان کو ابتلا میں ہو گیا، آزمائش میں ہو گیا، اس کے نتیجے میں تو پارٹیاں جو ہیں وہ ایک بڑا ذمہ دار رویہ اپنا لیتی ہیں. محمود اچکزئی صاحب کو، بیرسٹر گوہر کو، ان کو سٹرانگ کر کے کہ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے سب، لیکن سارے لیڈر ہیں اور ہر لیڈر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں زیادہ سچا لیڈر ہوں، میں صحیح لیڈر ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں، باقی سب غلط کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ چونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ تو ایک لفظ کہہ دیا جائے تو یہاں پر آپ کو افسوس یہ ہے کہ جتنی فاشزم اس وقت اپوزیشن میں ہے، اتنی حکومت میں ہے، تو دونوں طرف سے سچ بولنا تو اتنا مشکل ہو رہا ہے کہ بھئی جس کے بارے میں بھی بولیں وہ کہتے ہیں کہ جی بس یا تو بکے ہوئے ہیں یا غدار ہیں. تو لیکن اس کے باوجود ملک کی اصلاح کے لیے، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اور اپنی جو فریڈم آف تھاٹ ہے اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے کہنا ضروری تھا. ایبسلیوٹلی. اچھا محمل، آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، پھر I'll go to بھٹی صاحب. اچھا رینا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے یہ فارورڈ بلاک کی بات نہیں ہے، بیسکلی ایک ٹگ آف وار ہے اور اس کے کچھ ریزنز بھی ہیں. اچھا پہلے تو یہ کہ ایک تو خیر واٹس ایپ گروپ میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جو افریدی صاحب کی طرف سے کچھ جملے کسے گئے، تو اس کے بعد پھر گنڈا پور صاحب نے اس پہ رسپونڈ. میں نہیں ہوں پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپ میں، میں نے کہا سے رپورٹ کہ میں بھی نہیں ہوں. پارٹی کے اندر کے جرنیل نے پارٹی کے باہر کے جرنیل سے وعدہ کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے گرانے کا وعدہ کیا ہے. پھر اس کے بعد گنڈا پور صاحب نے بھی کہ اس کی تم نام کیوں نہیں لیتے، اور اس طرح کے جو ہے نا وہ ادھر یہ چیزیں جو ہے وہ ذرا گرما گرمی ہوگی، بحث ہوئی، سارا کچھ ہوا. اب اصل میں لینا ہو کیا رہا ہے، دیکھیں فارورڈ بلاک وغیرہ تو تب بنتا ہے نا کہ اگر آپ نے گورنمنٹ گرانی ہو. ایسا تو نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کے فیصلے کے خلاف کوئی ان کے اپنے پارٹی کے لوگ، ایون گنڈا پور صاحب بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے فیصلے کے خلاف تو نہیں جائیں گے. جیسے ہی ادھر سے آیا تھا فیصلہ انہوں نے فوراً ریزائن کر دیا، لیکن آبویسلی ان کو اس کی ریزنٹمنٹ تو ہے، تو وہ ایک وہ چیز چل رہی ہے. اصل چیز علینا یہ دیکھیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو شیر افضل مروت صاحب نے ایک پٹیشن دائر کیا، ٹھیک ہے نا، اب وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. تو یہ جو یہ اراکین ہیں وہ ایک طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس پٹیشن کی بھی جو کچھ پی ٹی آئی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا میں کہ اس پٹیشن کی وجہ سے بھی وہ لائلٹی دکھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایف سی سی کے اندر اس طرح کی جو پٹیشن گئی ہے کہ کنوکٹڈ آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اس کا ایک پریسیڈنٹ جب پی ٹی آئی نے میاں نواز شریف صاحب والی وہ پوری چیز کی تھی تو وہ والا ایک پریسیڈنٹ بھی ہے. تو اس لیے وہ ان کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایف سی سی ریسٹور کر دے یہ پٹیشن، مطلب اگر یہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر یہ آگے اگر اس پہ فیصلہ ہوتا ہے، تو اگر گنڈا پور صاحب ریسٹور ہو جائیں گے تو پھر تو کوئی لڑائی تو نہیں ہوگی، وہ تو ایک قانونی لیگل طریقے سے کورٹ کی طرف سے چیز ہوگی. تو کچھ لوگ اپنی لائلٹیز بھی گنڈا پور صاحب کو وہ پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مطلب آپ کے ساتھ ہیں. اچھا دوسری طرف علینا، لیکن میرے خیال میں جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے آئی تھنک کہ وہ یہ ہے کہ مطلب گنڈا پور صاحب ہوں یا سہیل افریدی صاحب ہوں، اصل مسئلہ خیبر پختونخوا کے صوبے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ٹیررزم ہٹ ایک صوبہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت دہشت گردی کا مسئلہ ہے. اب وہاں پر وہ گنڈا پور صاحب ہوں، وہ جو ہے افریدی ہوں یا کوئی اور ہو، وہاں پر آپ یہ بتائیں کہ گورننس کیا ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پر کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ایکچولی
भी लोग जा ही नहीं सकते, पुलिस की इतनी शहादतें हुई हैं वहां पर, जो ये लैक ऑफ गवर्नेंस और एक जो लैक ऑफ क्लियर पॉलिसी है ना, खासतौर पे जो पीटीआई की लैक ऑफ क्लियर पॉलिसी है रिगार्डिंग टेररिज्म एंड टीटीपी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल हुए उधर उनको। अच्छा, ये जिसको आप लैक ऑफ क्लियर पॉलिसी कह रही हैं और डिलीवर ना कर पाना बेसिकली हुकूमत का, इसको सोहेल वड़ैच साहब कहते हैं एक रवैये का मसला है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में देखा गया। इरशाद भट्टी साहब की तरफ पॉइंट है। सॉरी, मैं सिर्फ इसमें एक चीज थोड़ी छोटी सी ऐड करूं, ये कि देखें दहशतगर्दी के मसले पे हमने पता है कि इधर एक है पीटीआई का अपना मसला, उनकी कंफ्यूज्ड पॉलिसी का मसला, लेकिन दूसरी तरफ ये कि सोहेल अफरीदी साहब जब से आए हैं उनको मौका भी नहीं मिल रहा कि वो गवर्नेंस कर सकें, क्योंकि इमरान खान साहब की जो है कि उनको छुड़वाना है, हालांकि देखें उनसे तो 6 महीने से मुलाकात ही नहीं किसी की, बड़ी अफसोस की बात है। तो वो बेचारे उन चीजों में बिजी है रादर देन फोकसिंग ऑन गवर्नेंस इन दिस प्रोविंस, उसकी वजह से भी जो है फायदे उठा सकते हैं, इश्यूज होते हैं। तो मेरे ख्याल में जो भी है इस वक्त उनको फोकस अपनी गवर्नेंस पे करना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा की, ये उनकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, उनके लोग। भट्टी साहब, सोहेल वड़ैच साहब ने बड़ा दिलचस्प नजरिया सामने रखा है। वो कहते हैं इंतहा पसंदारा रवैया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोच है, इसकी वजह से न सिर्फ उनको नुकसान हो रहा है, बल्कि जब ऐसे रवैये पार्टीज के अंदर होते हैं तो पार्टीज अपने आप को खुद ही ख़त्म कर लेती हैं। केस इन पॉइंट, जैसे अभी आपने ही बताया, अलीमा खान साहिबा भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ लोगों को उकसा रही हैं, भड़का रही हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा? मैडम शेख, ये इंतहा पसंद रवैया पीटीआई में है क्यों? पीटीआई के अंदर कर लें, पीटीआई के बाहर कर लें, पीटीआई का दूसरी पार्टियों से जो गुफ्तगू पीटीआई की होती है, बयानात होते हैं, वो क्यों है? कभी इस पर किसी ने जाने की कोशिश की है? आप बता देना। इमरान खान से 6 महीने से मुलाकातें बंद हैं, जो इमरान खान का सियासी हक है, इंसानी हक है, बुनियादी हक है, कानूनी हक है। जब अली बिन गंडापुर हो या सोहेल अफरीदी हो, उनका पासपोर्ट हो मुअत्तल हो, जब वो अडयाला जेल के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव बैठा हो 4.5 करोड़ के सूबे का, और उसको पुलिस धक्के मार रही है और सड़क क्रॉस। सर, मेरा ख्याल है इसका जवाब उस कीवर्ड में मिलता है जो सोहेल साहब ने डिसिप्लिन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पार्टी जितनी डिसिप्लिन होनी चाहिए। आप एक सुन लेना, कीवर्ड सोहेल साहब की बात में था डिसिप्लिन। अगर बाइख्तियार किया होता, पार्टी में डिसिप्लिन होता, पार्टी चेयरमैन की कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि उनको ही अपने ओहदे के बारे में इतनी इनसिक्योरिटी है, हर एक को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। इसका जवाब देना सर। मैडम शेख, हर बंदा जो भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, वो एक कटा हुआ है अपनी चेन ऑफ कमांड से, इमरान खान से, और किसी को कोई ख़बर नहीं है कि करना क्या है। मिसाल के तौर पे सोहेल अफरीदी साहब के अपने मसाइल हैं, अली बिन गंडापुर साहब सोहेल अफरीदी साहब के अब साथ नहीं, अब इमरान खान से मुलाकात बंद है, कोई आगे करना क्या है, कैसे करना है। महमूद खान अरचकज़ई साहब मिलने के लिए बैठे हुए हैं, बैरिस्टर गौर मिलने के लिए बैठे हुए हैं, बहनें मिलने के लिए बैठी हुई हैं, वो सारे मिलने के, तो एक हद तक होती है। ये जो काबीना में तोसी हुई है, जिसके बाद ये इख्तलाफात हुए हैं, ये कितने अरसे बाद हुई है? ये किस वजह से इतनी डिले हुई है? कि बहुत सारे नाम थे जो इमरान खान ने दिए थे, उनसे उन्होंने मुशावरत करनी थी। पीटीआई बुनियादी तौर पर इस वक्त कोई यानी बहसीत जमात पूरे मुल्क में मौजूद नहीं है। जिस जमात जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात हो, उसकी रजिस्ट्रेशन ही ना हो। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत हर रोज़ एक नया चैलेंज हो, पेशियाँ हों, कभी अब मुकदमे हों, आधे अंडरग्राउंड हो, आधे जेलों में हो। भट्टी साहब, पॉइंट वैसे कुछ और था। आई लेट सोहेल साहब, मैं सोहेल साहब को की तरफ ले जाती हूं ताकि वो बेहतर तरह से अपना पॉइंट एक्सप्लेन होता है। एक वक्त होता है मैडम शेख कि जब डिसिप्लिन या बाकी सारी चीज़ें, और जब सामने से इंतहा पसंद रवैये हों, तो फिर बड़ी इमरजेंसी हंगामी सूरत हाल होती है पार्टी में। सोहेल वड़ैच साहब, नहीं, बिल्कुल ये बातें तो सही हैं भट्टी साहब की कि भाई वो मुश्किल में है, उनके ऊपर दबाव है, लेकिन दबाव को बर्दाश्त करने के 2 तरीके हैं ना। एक तो जिस तरीके से वो बर्दाश्त कर रहे हैं, एक तो ये तरीका है। एक इसकी बजाय यकजा होकर, इकट्ठे होकर अगर उसका मुकाबला करें तो वो बेहतर है। और पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह से होता रहा है। ठीक है, ये शायद हो सकता है तहरीक इंसाफ के ख्याल में बहुत ज्यादा हो गया पहले के निस्बत, लेकिन फिर भी सवाल तो ये है कि इस मुश्किल वक्त को या उनके ख्याल के मुताबिक इस क्राइसिस को कैसे हल करना है। उसका तरीका तो यही होगा ना कि इमरान खान जिस बंदे को नॉमिनेट करें,
कम से कम उस पर तो ट्रस्ट करें ना। अब बैरिस्टर गौहर उनका नॉमिनेटेड है, सुहेल अफरीदी उनका नॉमिनेटेड है, अगर कम से कम उसके ऊपर तो कम से कम मैडम शेख बात करें ना। जी भट्टी साहब कर लें, फिर कंक्लूड करेंगे हम डिबेट को। जी मैडम शेख, मैं सुहेल वड़ाई साहब तारीख़ पे इनकी काफ़ी नज़र है और तारीख़ पे बहुत हम इनसे सीखते हैं। जब पीपल्स पार्टी पर वक्त आया था, मुश्किल तरीन वक्त आया था, तो ऐसे ही तितर बितर हो गई थी, 17 सीटों पे आ गई थी। जब मुस्लिम लीग पर वक्त आया था तो एक जावेद हाशमी अकेला मारें खा रहा था, बाकी उसकी जड़ें काट रहे थे। ये पार्टियों पे आते हैं वक्त, 4 साल से जो पीटीआई पर वक्त आया है उसके बाद ये एक नेचुरल उनका एक रद्द अमल है। बड़ा ये आइडियल सिचुएशन है कि महमूद खान अरचकज़ई के पीछे खड़े हो जाएं, बैरिस्टर गौर की बात मानें, लेकिन इस वक्त हर कोई एक, और फिर जिस तरह मैं रॉन्ग नंबर की बात करता हूँ, ब्रूटिस की बात करता हूँ, स्क्रिप्टेड लड़ाइयों की बात करता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पीटीआई का वजूद होना ही एक बड़ी गनीमत है इन हालात में। अच्छा जी, अब जवाब देना चाहते हैं सुहेल साहब या वाइंड अप करें? नहीं ठीक है, भट्टी साहब जिंदाबाद। मेरा ख्याल है इसको इसी चीज़ की करते हैं कि हमारे एनालिस्ट में इख्तलाफ राय पाया जा रहा है इस नुक्ते के ऊपर, और आप अपनी राय से बताएं कि किस की राय में आपको ज़्यादा वज़न लगा।